الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا تائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ آج جامعہ رضویہ میں اور ایک بہت بڑی شخصیت جنہیں ہم دیرینہ اور بہت پرانا جن سے ہمارا تعلق تھا جنہیں شیر کہا جاتا تھا اور وہ پیر عبد القادر رحمت اللہ علیہ وہ اتنے خوبصورت ہستی تھی کہ بہت دیر سے ہمارے بزرگوں اور ان کا تعلق رہا. یہ تعلق نہ مال و دولت کا تھا نہ پیسے کا تھا نہ دنیا کو دکھانے کا تھا. یہ تعلق جو جڑا ہے وہ حضور غوث پاک کی وجہ سے جڑا ہے کیونکہ ہم بھی حضور غوث پاک کے در کے ساتھ گئے اور یہ بھی حضور غوث پاک کے در کے ساتھ گئے. اس لیے اس نشانی کے سگ مارے نہیں جاتے کیونکہ حضور غوث پاک کے در کے جو سگ ہوتا ہے وہ ہزاروں شیروں میں باری ہوتا ہے. اس لیے آج ان کا عرس مبارک ہے اور جس طرح پیر صاحب نے فرمایا بڑی محبتوں سے بڑی دلیری سے اور آپ کو سلام محبت ہو ایسے پیروں کے مرید میں چاہیے جو دلیر ہونا چاہیے. پیر ہمیشہ دلیر ہوتا ہے پیر کبھی بزدل نہیں ہوتا. اس لیے اللہ پاک اس جگہ کو اور آباد رکھے اور جتنے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں یہ دل کے اندر سے محبتیں سینے کے اندر آپ کی محبتیں ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. صرف ایک پیغام ہے میرا خیال ہے آپ کی موجودگی میں ایک پیغام ہے. اس پیغام کو میں دیے جا رہا ہوں. آج پوری دنیا میں ایک قذاب کا بیٹا اس لیے چیخ و پکار کر رہا ہے. میں مسجد میں کھڑا ہوں میں خانہ خدا میں کھڑا ہوں. تاریخ اٹھا کر دیکھیں تاریخ میں آج تک کینیڈا کو جو آزاد ہوئے 150 سال ہو چکا ہے آج تک کسی نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس نہیں کی ہے. لیکن جو ہی میں 7 تاریخ کو 8ویں مہینے کی 7 تاریخ کو تیار ہوا مجھے فون آیا مجھے میسج آئے آپ اس طرح کیجئے ختم نبوت کی طرف ادھر نہ جائیں. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جہاں کھاؤ گے وہاں پیسے 2 ارب روپیہ پہنچا دیتے ہیں لیکن ختم نبوت کی طرف جانا نہیں. میں نے کہا اگر میں پیسے نہ لوں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جان بھی جائے گی عزت بھی جائے گی ہر چیز جائے گی. میں نے کہا جان کیا عزت کیا ہر سانس نالے میں مصطفیٰ پہ قربان ہو جان. میں نے کہا اگر میری اپنی بات ہوتی تو میں اسے روک لیتا. یہ تاجدار کائنات کی بات ہے یہ حضور کی بات ہے. پھر میں گیا پھر 31 یاد رکھ لینا یہ پیغام ان کو تکلیف ان کو درد کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو پاکستان ہے ہماری عید ہے بڑی عید آنے والی ہے. اس سے پہلے چھوٹی عید تھی. اسی طرح جو انگریز ہیں ان کی جو عید ہے وہ 31 دسمبر کو ہوتی ہے لیکن تاریخ کا رخ چینج کر دیا. جہاں لوگ عیش و عشرت یا ایسی جگہوں پر جا کر اپنا ہیپی نیو ایئر مناتے تھے اس جگہ پر جا کر تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کی. اگر یہ میری قصور ہے میری غلطی ہے تو 1000 بار کروں گا. نہ کسی ختم نبوت کے منکر سے ڈروں گا
اس لیے یہ ضرور الزام لگائے جاتے ہیں جب ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، لیکن پیر صاحب موجود ہیں، منافق ہوتا ہے۔ جب کل سید احمد کی سرزمین پہ آیا تو اب 3 گھنٹوں کے بعد بلی کا بچہ بن کے بھاگا تھا، بلی کا بچہ۔ میں تو مسجد میں کھڑے ہوئے کسی اور جانور کا نام نہیں لیتا، وہاں سے بھاگا۔ ہم نے مہمان نواز ہیں، ہم نے اسے جا کر چھوڑا، لیکن پیچھے سے اگر پیسے دیے ہوئے تو مالک تو کام تو کراتے ہیں، مالکوں کے آگے نوکر ہوتے ہیں۔ تو جرمنی والوں کا نوکر ہے، ہم مدینے والوں کے نوکر ہیں۔ اور پیر صاحب یہ محبتیں آپ کی صدا ہمارے دلوں میں رہیں گی۔ ہم بھی وفادار خون سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں لوگ ہم کس طریقے کے ہیں، اس لیے انشاءاللہ تعالی ہمارا تو یہ اپنا گھر ہے، یہ اپنی جگہ ہے، اسے ہم تو غیروں کی نہیں سمجھتے۔ دیکھیں جو تعلق کئی برسوں سے ہو وہ پھر اپنی جگہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب کو دعوت ہے، خاص طور پر پیر صاحب کی تو اپنا آستانہ ہے، دربار ہے۔ انشاءاللہ تعالی 29 اور 30 کو صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسیف علیہ سرکار رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہے، اور 30 تاریخ کو انشاءاللہ پیر صاحب اپنے قافلے کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ وہاں ہوگی بات تاجدار ختم نبوت کی۔ ذرا ایک بات کیجئے، آئیے یہ مسجد میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، جوان ہو وہ کیا کہتا ہے؟ جہاں جاتا ہوں ایک آواز آتی ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، وہ کہتا ہے تاجدار ختم نبوت کی صدا اگر کسی نے دنیا بھر میں سکھائی اسے آق خطیب کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تو کیا تیری نسل بھی کہے گی تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ سارے تاجدار ختم نبوت کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہم حضور کے غلام ہیں۔ یہ عزت کچھ نہیں ہے، عزت ہے ساری در رسول میں۔ اس لیے یاد رکھیں آپ جتنے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، تیسرے سوال میں ہی مزہ آ جائے گا۔ کان وفادار ہے اور کان غدار ہے، اس لیے اللہ ہمیں وفاداروں میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالی جتنے بھی آپ کے یہاں طالب علم حاصل کر رہے ہیں، بس میرا پیغام یہ ہے، حضور کی محبت۔ یہ دنیا کے رشتے جو ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا 100 سال سنگت دیکھے وت نتنا پہیا جنا باجو ایک پل نہ گزرتا سی آج شکلیں یاد نہ۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ جتنے ہیں یہ ضرور یاد رکھنا، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، لیکن حضور سے وفا کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں ان گدی نشینوں کو نہیں، انہیں گدی نشین میں نہیں کہتا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں جو پیچھے فنڈنگ کر رہے ہیں، تم اور کرو ہم پیسے دیں گے، کہیں آختی پیچھے ہٹ جائے گا، اور تمہارا باپ نہیں تمہارا دادا بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ میں تمہارے یہ ہماری اس پیری کو ہم جوتی کی نوک پر مارتے ہیں جو تاجدار ختم نبوت سے ہٹ کے حضور سے ختم نبوت سے جو ہٹ کر پیری مریدی کوئی نہیں ہوتی، پیر بھی وہی ہوتا ہے جو حضور کی ختم نبوت پہ پیرا دیتا ہے، اور مرید بھی وہی ہوتا ہے جو حضور کی ختم نبوت پہ پیرا دیتا ہے۔ اٹھ کے ایک بار نعرہ لگا دیجئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔